بیوی کے گھر نہیں بلکہ کنیز کے گھر پیدا ہوئی، اس لیے کہ بیویوں کو بچوں کی پیدائش کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ بیویوں کو اگر بچے دے دیتا کھلانے میں رہ جاتی، نبی کو کون دیکھتا؟ نہلانے میں رہ جاتی، نبی کو کون دیکھتا؟ دودھ پلانے میں رہ جاتی، نبی کو کون دیکھتا؟ اور کہا تمہیں بچوں کے لیے پیدا نہیں کیا، نبی کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کے باہر کی زندگی صحابہ دیکھ دیکھ کر بیان کریں گے، اور نبی کے گھر کی زندگی امہات المومنین نبی کی بیویاں دیکھ دیکھ کر بیان کریں گے۔ اور جب سب سے رہ جائے گا وہ عائشہ صدیقہ بیان کر دے گی، اس لیے کہ عائشہ صدیقہ کو جو ہے وہ بالکل جوانی کی اٹھتی عمر میں تمہارے نکاح میں لائیں گے، اور پھر جس کے صدقے سب کے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن عائشہ سے تمہارے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کے لیے نبی نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ دین کی اشاعت کے لیے نبی نے نکاح فرمایا۔ تو عائشہ کو اولاد نہیں دیں گے، سلمہ کو اولاد نہیں دیں گے تمہارے وطن سے، حبیبہ کو اولاد نہیں دیں گے تمہارے۔ ارے سب کا نبی قاسم نعمت ہے، ہمارے گھر میں نبی کے صدقے میں بچے پیدا ہوئے، حضور کی نانیت کے صدقے میں ہم دعا کرتے اللہ ہماری گود بھرتا ہے، ہماری بیٹیوں کی گود بھرتا ہے۔ نبی نے 10 نکاح کیے اور 10 میں سے کسی بھی بیوی کے گھر جو ہے وہ اولاد پیدا نہ ہوئی، اور پیدا ہوئی تو دین کی اشاعت کا حکم تھا۔ اسی لیے کوئی نبی کے ماننے والے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی نے کیسے نہایا۔ بتاؤ عیسائیوں، اگر دلیل ہو تو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے غسل کیا، بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اور جو دیکھتا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ لیکن قربان ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے کلی پہلے کی یا ناک میں پانی پہلے ڈالا، اس لیے کہ اللہ نے اسی لیے تو بیویوں کو رکھا کہ بیویاں یہ سب دیکھے گی اور بیان کرے گی تو ہمیں غسل کرنے کا سنت طریقہ آ جائے۔ اور اسی پر بس نہیں، ہمارے یہاں تو یہ تک بتایا کہ نبی نے پہلا پیر بیت الخلا میں رکھا کہ دوسرا پیر رکھا۔ ایک یہودی نے تانا دیا، یہ کیسا مذہب ہے، سلمان فارسی کا، یہ کیسا مذہب ہے جو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی ہماری طرح ڈھلمل یقین نہ تھے، کہنے لگے یہی تو سچا مذہب ہے جو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی شان ہے، ورنہ اور کسی مذہب میں ہو تو بتاؤ۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ دھونا چاہیے کہ پوچھنا چاہیے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ ہمارے مذہب کا مذاق اڑانے والوں، ابھی تک تم فیصلہ نہیں کر پائے کہ دھونا چاہیے کہ پوچھنا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے۔ نبی کی بیویوں نے یہاں تک بتایا کہ کتنا پانی استعمال کیا گیا، کتنے پانی کا استعمال۔ تو یہ جو فکری ارتداد ہے کیوں کیا؟ میں نے کہا پہلی وجہ یہ تھی، اور یہ آخری وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ امت تک حضور کی گھر کی زندگی پہنچی، اور پہنچایا کس شان سے پہنچایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کی زندگی کیسی تھی؟ ایک سے زیادہ بیویاں ہونا، بیوی سے پوچھ کے دیکھو کہ فلاں کی زندگی کیسی تھی، 4 گالیاں نہ دے منہ کو تو پھر کہنا ہے نا۔ لیکن قربان نبی کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے، اور وہ بھی سب سے چھوٹی عمر کی بیوی سے، نبی کی زندگی کیسی تھی؟ کیا جواب دیا ہے؟ قیامت تک منہ بند کیا ہے، کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی قرآن تھی، ان کی پوری زندگی۔ علماء تو بہت بیان کرتے ہیں اس پر، لیکن یہاں مجھے سب سے زیادہ جس کا قول پسند آتا ہے وہ ہے حضرت شیخ الشیوخ، ہمارے مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو غوث پاک نے عالم بنایا تھا۔ ہمارے غوث نے جس کو عالم بنایا، لوگ
قدوری پڑھاتے ہیں، نور العزا پڑھاتے ہیں، اور شرح وقایا پڑھاتے ہیں، شرح تہذیب پڑھاتے ہیں، شرح عقائد پڑھاتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ کمالین جمالین پڑھاتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی عالم بنتا ہے۔ پھر بھی چند دن کے بعد پتہ نہیں کیا بھولتا ہے کیا یاد رکھتا ہے۔ لیکن میرے غوث نے عالم کیسے بنایا؟ کہ ادھر آ،